ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور میں ہوں اقرا حارث۔ پاکستان ایک بار پھر اہم معاشی اور سیاسی موڑ پر کھڑا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب ہو چکے ہیں اور چند روز میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ واقعی عوام کو ریلیف دے پائے گا یا ایک بار پھر مہنگائی، نئے ٹیکسز اور لیویز کا بوجھ عوام پر ڈال دیا جائے گا۔ اس عید الاضحیٰ پر جس طرح قربانیوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی، اس نے معیشت کی اصل تصویر واضح کر دی ہے۔ سفید پوش طبقہ ہو، مزدور ہو، کسان ہو یا تاجر، ہر طبقہ بڑھتی مہنگائی، بجلی اور گیس کے بلوں اور کم ہوتی قوت خرید سے پریشان ہے۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس بار واقعی پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوں گی یا پھر حکومت ایک مرتبہ پھر لیوی بڑھا کر تمام فائدہ خود لے جائے گی۔ اسی دوران اتحادی جماعتوں کے تحفظات، NFC ایوارڈ، صوبائی حقوق اور ممکنہ آئینی ترامیم جیسے معاملات نے بجٹ کو صرف معاشی نہیں بلکہ ایک بڑا سیاسی امتحان بھی بنا دیا ہے۔ دوسری طرف ملکی سیاست بھی تیزی سے بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت ایک طرف اپوزیشن سے مفاہمت کی بات کرتی ہے، لیکن دوسری طرف سیاسی کشیدگی میں کمی نظر نہیں آ رہی۔ PTI کی مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطوں، اندرونی ملاقاتوں اور ممکنہ نئی صف بندیوں کی خبریں سیاسی درجہ حرارت بڑھا رہی ہیں۔ ایسے میں سوال ہے کہ کیا حکومت آنے والے دنوں میں مزید دباؤ کا شکار ہوگی یا اپنی اتحادی سیاست کو سنبھالنے میں کامیاب رہے گی؟ اور اگر ہم خطے کی صورتحال کی طرف جائیں تو وہاں بھی حالات غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ ایران اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں، کبھی جنگ بندی کی خبریں ہیں تو کبھی نئے حملوں اور دباؤ کی اطلاعات ہیں۔ عالمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ممکنہ معاہدے کا ابتدائی خاکہ تیار ہو چکا ہے، جس میں آبنائے ہرمز، ایرانی اثاثے اور پابندیوں کے معاملات شامل ہیں، لیکن اصل سوال اب بھی افزودہ یورینیم اور خطے کی طاقت کے توازن کا ہے۔ اگر یہ بحران ختم ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں بلکہ پاکستان، سی پیک، گوادر، توانائی منصوبوں اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی براہ راست مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب۔ بہت شکریہ خرم صاحب۔ اس عید الاضحیٰ پر دو چیزیں بڑی نوٹ کی گئیں۔ پہلی تو یہ کہ ایک قربانی کرنے والوں کی تعداد میں خاصی کمی ہوئی، اور دوسرا مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام کے علاوہ مڈل کلاس بھی، یہاں تک کہ تاجر اور کسان سب جو ہیں وہ یکساں پریشان ہیں، اور ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ حکومت کی کوئی توجہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کی طرف ہے نہیں۔ آپ کیا اس کا جواب دیں گے گلے شکووں کا عوام کے؟ جی، عوام کے گلے شکووں کا جواب نہیں ہو سکتا۔ عوام کے گلے شکووں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو ان کی بات سر آنکھوں پہ، ان کے جو جذبات ہیں حکومت ان کا احترام کرتی ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں تو دیکھیے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، سبزیاں ہیں یا فروٹ، ان کی قیمتوں میں اس طرح کا اضافہ نہیں دیکھا گیا جو آج اس کی وجہ سے عوام پریشان ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ کافی اس دفعہ جو ہے وہ اب کچھ عرصے سے ریلیف ہے۔ جہاں ایشو ہے وہ آف کورس پیٹرول کی قیمتوں میں ہے، کچھ حد تک بجلی کے بلوں میں ہے، تو وہاں حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جیسے ہی یہ جو ایران اور امریکہ کا تنازع حل ہوتا ہے تو جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ نیچے آئیں گی، اور اسی لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جب کہتے ہیں کہ پاکستان اس سارے معاملے میں ثالثی کرا رہا ہے، تو ثالثی کوئی ہوا میں نہیں ہے، اس کا براہ راست تعلق ہے کہ پاکستان بھی ایک جو قیادت ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اس مصالحت کروانے میں پاکستان کے عوام کا براہ راست فائدہ انوالو ہے۔ یہ کوئی ایک کہتے ہیں نا کوئی تجریدی ایکسرسائز نہیں ہے کہ جی ایک ہوا میں کام ہو رہا ہے اور کوئی سفارتکاری ہو رہی ہے۔ اس پورے ایشو میں پاکستان کے بڑے وائٹل مفادات ہیں، اور ایک مفاد یہ بھی ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں تاکہ پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچایا جائے۔ اب جو اگلا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے بجٹ آ رہا ہے اب چند دنوں میں، 2 ہفتے سے بھی کم رہ گئے، اس میں ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل چیلنج بھی ہے وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم کے سامنے کہ کیا وہ IMF کی پابندیاں ہوتے ہوئے اور جو روایتی ایک افسر شاہی کا سرخ فیتے والا بجٹ ہے اس سے کیا اپنے آپ کو اور عوام کو آزاد کر پاتے ہیں یا نہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، بجٹ 5 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے، اور جو زیر گردش اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7 سے 15% اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو سرکاری ملازمین کی جو تنخواہوں میں اضافہ اتنا تو ہو رہا ہے، پرائیویٹ والوں کا تو یہ بھی پتہ نہیں، بٹ یہ اضافہ آپ کو مناسب لگتا ہے جس تناسب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ جی دیکھیے، ہم سب کو اس معاملے میں شیئر کرنا ہے، اور سرکاری ملازمین کی تو پھر بھی ایک ریگولر انڈیکسنگ
رفلی ہو جاتی ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن آئی تھنک تنخواہوں سے زیادہ یا جو ایک ہمارے کہتے ہیں لگے بندے اشاریے ہیں بجٹ کے, اہم بات یہ ہے اور جس پہ میں بھی میری توقع ہے کہ بہت توجہ ہوگی اس دفعہ, کہ کیا پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو آسان کرنے کی طرف حکومت بڑھتی ہے, چاہے اس کا فوری ریلیف نہ ہو. کیونکہ ایشو یہ نہیں ہے کہ جی ابھی تنخواہ بڑھ گئی, ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ ٹیکس کے نظام میں اور دوسرے جو مختلف ایشوز ہیں ان میں اس طرح کی آسانی پیدا کی جائے کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کر دیں, کیونکہ اس کے ذریعے ہی نیا روزگار پیدا ہوگا. تو جس گھر میں آج 2 لوگ ملازم ہیں, اگر 4 لوگ ہو جائیں گے تو وہاں خوشحالی آئے گی, وہاں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ آمدنی پہنچے گی, تو لوگ مہنگائی کا بہتر مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے. تو جو ایشو آئی تھنک زیادہ اس سے قطع نظر کی بہت اچھی بات ہے جتنی بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں. ٹیسٹ اب یہ ہوگا اگلے مالی سال میں کہ کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو نیا روزگار ہمارے نوجوان مرد و خواتین کے لیے پیدا ہوتا ہے یا نہیں. اور اس میں پھر تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ کا بھی ہے, جیسے سعودی عرب کی طرف سے ایک بڑی دیر سے آفر ہے کہ ایک ریفائنری وہ لگانے کے لیے تیار ہیں. اب ریفائنری لگانے میں صرف ایک سرخ فیتے کی رکاوٹ ہے نا, تو سرخ فیتے کو کاٹنا ہے ہمیں, اور اس سال آئی تھنک اگر 2026-27 کا سال ہے وہ سرخ فیتا کاٹنے کا سال ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا سر, عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاصی کمی ہوئی ہے. ایسی خبریں فلوٹ ہو رہی ہیں کہ پروبیبلی حکومت بھی 30 سے 35% کا ریلیف دے دے. یہ فلوٹ ہو رہی ہیں, ابھی کچھ پتہ نہیں ہے, کیونکہ آخر میں ہوتا یہی ہے کہ یا تو مزید لیوی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یا کسی پسماندہ صوبے کی سڑک یاد آ جاتی ہے اور وہ تمام چیزیں ادھر شفٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو مکمل ریلیف اس بار دیا جائے گا اگر آپ تک آپ کے دوستوں نے اس خبر پہنچائی ہو تو؟ جی, میں تو اس معاملے میں کافی پر امید ہوں کہ اگر یہ جو تیل کی قیمتوں میں کمی قائم رہتی ہے, کیونکہ سوموار کو دوبارہ مارکیٹیں کھلیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو اگر تیل کی کمی میں ایک واضح ٹرینڈ ہے, رجحان دیکھنے میں آ جاتا ہے, تو انشاءاللہ میکسیمم ریلیف عوام کو دیا جائے گا بجٹ کے ساتھ. بالکل صحیح. اور دوسری جانب جو قیاس آرائیاں NFC ایوارڈ کو لے کر چھوٹے صوبوں اور بلدیاتی قوانون کو آئین کی چھتری کے نیچے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ خدشات ہیں خاصے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خدشات اس بار حکومت دور کر پائے گی, کیونکہ ایک طرف MQM سے بھی تو وعدے کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, آئی تھنک اس وقت تو بجٹ کا مرحلہ درپیش ہے. اس سے پہلے کچھ چانس تھا لیکن مختلف ایشوز کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. تو آئی تھنک اس پہ کچھ وقت اب حکومت کو بجٹ کے بعد ملے گا کہ اس پہ ڈیبیٹ کی جائے. میں خود اس کا بہت حامی ہوں کہ پاکستان کی جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کی خود مختاری اور ان کی فائنانسنگ اس کو اب قانون میں یا آئین میں ضرورت ہو تو تحفظ دینا چاہیے. کیونکہ یہ سب ڈیبیٹ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نئے صوبے بنے نہیں بنے, اصل تو جو عارضہ ہے یا بیماری اس کا علاج ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام کو ان کے قریب ترین بہتر حکومت اور بہتر سہولیات ملنی چاہیے. تو اس کا حل نئے صوبے نہیں, بہتر جو ہے وہ مقامی حکومتیں ہیں. بالکل صحیح. اچھا دستگیر صاحب, سہیل حفیظی اور وزیر داخلہ کی ملاقات کا بڑا چرچا ہے. ویسے تو کہا جا رہا ہے امن و امان سے متعلق یہ ملاقات تھی, لیکن اگر تھی بھی تو اسے چھپانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ تو اوپنلی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وزیر داخلہ کا منصب ایسا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کوئی بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں اور نون لیگ اس حوالے سے آن بورڈ ہے؟ جی, مکمل آن بورڈ ہیں. اور اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو بالآخر اپنی آئینی ذمہ داریاں یاد آ گئی ہیں اور انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ انہیں یہ جو مستقل حملہ آور ہیں وفاقی حکومت پر, برسر پیکار ہیں, جنگ کی حالت میں ہیں, انہیں بالآخر اس سے نکل کر وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھنا ہے. تو وہ ملاقات غالباً اس کا ایک پہلی کڑی تھی کہ اب ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ صرف خیبر پختونخوا کو اڈیالہ کے باہر سے جو اس کی حکمرانی نہیں ہو سکتی, اس کی حکمرانی خیبر پختونخوا میں ہی ہوگی, اور خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے جو 5 کروڑ بھائی اور بہنیں ہیں ان کی خدمت کر کے ہی ہوگی.
اچھا خرم صاحب، یہ جو مشرق وسطیٰ کا تنازع تھا، پاکستان ہیز پلیڈ ان ویری انکریڈیبل رول، اور فائنلی اب مسودہ جو ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے. جو نکات اس کے گردش کر رہے ہیں اس میں آبنائے ہرمز کی دونوں اطراف سے ناکہ بندی ختم ہوگی، اور سب سے امپورٹنٹ کہ ایران کے $12 ارب کے اثاثے جو غیر منجمد کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. لیکن سب سے زیادہ مسئلہ جو یورینیم افزودگی کا ہے، آپ کو لگتا ہے اس پر ایران ریڈی ہوگا، کسی اور ملک میں شفٹ کیا جائے گا، یا کب تک یہ فائنلائز چیزیں ہم دیکھیں گے؟ دیکھیے، ہمارے پاس جو انڈیکیشنز ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ایران نے اس سے پہلے کہاں تک، وہ کس حد تک گیا تھا. تو 2015 میں، آج سے 11 سال پہلے، جب جیسی پی او اے کا ایگریمنٹ ہوا، اس میں بھی ایران نے بہت سنجیدہ قسم کی پابندیوں پر ایگری کیا تھا، اور اس کے جو لیڈران ہیں، اور مرحوم علی خامنائی نے تو فتویٰ بھی دیا تھا کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. تو لہٰذا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور وہ ابھی جب اس جنگ سے پہلے بھی عمان میں 27 فروری تک جو مذاکرات ہو رہے تھے، وہ اس میں بھی ایران نے یہ اندیا دیا تھا. تو یہ اتنا بڑا کرائسس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے، انگریزی کا لفظ ہے فیس سیونگ، یعنی اپنی جو ان کی خود ذاتی بھی اور امریکہ کی جو ساکھ ہے بطور ایک سپر پاور، اس کو بچانے کے لیے، اس کی کچھ کہتے ہیں نا کہ کچھ حصہ اس کا اپنے آپ کے لیے سیو کرنے کے لیے، انہیں جو ہے وہ انہوں نے یہ بتایا ہے اپنی عوام کو کہ انہیں بھی ابھی چند مہینوں بعد ہی مڈ ٹرم کا سامنا ہے. نومبر میں پوری کانگریس، جو ان کا لوور ہاؤس ہے، اس کا الیکشن ہوگا جو ہر 2 سال بعد ہوتا ہے. تو جس طرح ہماری قومی اسمبلی ہے، تو وہاں جب انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو ان کو بھی تو کچھ عوام کو بتانا ہے. تو ان کے پاس سوائے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے ایران سے جوہری ہتھیار لے لیے ہیں، جو کہ وہ پہلے ہی دینے کے لیے تیار ہے، یعنی ان کے پاس اب وہ اگر اس جو باقی جو بحث ہے کہ جی افزودگی ہوگی یا نہیں ہوگی یا کتنی ہوگی، وہ آلریڈی 2015 میں صرف 3.68% تک اس پہ ایگریمنٹ ہوا تھا. بہت ٹیکنیکل ایگریمنٹ ہوا تھا. تو وہ پورا آن ریکارڈ موجود ہے. صرف اب یہ ہے کہ 2015 کے مقابلے میں ایران نے جب ایران پر یہ بھیانک حملہ کیا امریکہ نے اور اسرائیل نے، تو 2 ہتھیار جو اس وقت 2015 میں ابھی دریافت ہی نہیں ہوئے تھے، ایران نے وہ دریافت کیے ہیں. ایک آبنائے ہرمز، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو عرب ممالک کے اوپر بہت ہلکی سے حملے کے ساتھ ہی ان کی پوری وحشت کو مفلوج کر سکتا ہے. لہذا آج 2015 کے مقابلے میں، یا ایون فروری 2026 کے مقابلے میں، ایران بہتر پوزیشن میں ہے. تو لہذا اس کا جو نتیجہ ہے، یہ نہیں مجھے پتا کہ کیا پورے $12 بلین ریلیز ہوں گے، لیکن بہرحال ایران ایک قدم ضرور اٹھائے گا. میری توقع ہے کہ وہ جو اس کے اوپر بین الاقوامی پابندیاں لگی ہیں وہ اٹھیں گی آہستہ آہستہ، اور اس کا بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا کہ پاکستان پھر ایران سے بھی تیل اور گیس خرید سکے. بالکل صحیح. اچھا سر، ایران ایشو کی وجہ سے پاکستان نے جیسے ہی افغانستان پر فضائی سٹرائک اپنی روکی، تو اس کا خمیازہ ہمیں دیکھنے کو ملا بلوچستان، بنو اور علاقوں میں خودکش حملوں کی صورت میں. ہم جذبہ خیر سگالی کے تحت عید کے دوران بھی بارڈر کھولنے والے تھے، لیکن ہم اگر ہر بار سختی سے تھوڑی سی نرمی دکھاتے ہیں تو اس کا غلط فائدہ جو افغان خوارج ہیں یا پھر افغان طالبان ہیں وہ اٹھاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اب مکمل طور پہ کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ کم از کم جو بدلے نا؟ یہ پالیسی بڑی واضح ہے، اور اس میں آپ کے توسط سے میرے آپ کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو نرمی کی ہمیشہ ہدایت کرتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں رہنے والے بہت سارے لوگ اسی نسل کے ہیں، وہی زبان بولتے ہیں جو پاکستان میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں. لیکن یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان کا ملک علیحدہ ہے اور ہمارا ملک علیحدہ ہے. ہماری جو سرحد ہے وہ مقدس ہے، اور یہ بات بھی اب آئی تھنک کسی کو کوئی شک بنو کے حملے کے بعد واضح ہو جانا چاہیے. اس وقت افغانستان جو ہے وہ ہندوستان کا جو آپریشن سندور ہے اس کا مغربی مرکز بن گیا. یعنی جو کام ہندوستان نہیں کر سکا مئی 2025 میں، وہ اب افغانستان کرنے کی کوشش کر رہا ہے مغرب کی طرف سے حملہ آور ہو کے. ہمیں اس پہ جو ہے وہ سخت ترین سٹینس لینا ہے، لیکن ساتھ ہی دیکھیے یہ ہمیں واضح کرنا ہے کہ پاکستان کی بطور ایک ملک اور قوم افغان قوم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور ان کے ریلیف کے لیے ہم ضرور جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے. لیکن اگر ان کی جو حکومت ہے وہ ہمارے پر حملہ آور ہوگی
تو اس میں پھر کوئی نرمی نہیں ہے, اس کا سختی سے جواب دیا جائے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. خرم دستگیر صاحب کسی نے رہنما میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں آپ سے, بریک کے بعد ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر, بجٹ آنے کو ہے, آئی ایم ایف کی 11 شرائط بھی ہمارے سامنے ہیں. اس سے پہلے جو آئی ایم ایف کی پابندیاں اور آئی ایم ایف کا نام لے کر ہم پر جو ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سر, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کہ ابھی بھی یہ بڑا سٹریسفل بجٹ ہوگا عوام کے لیے؟ دو چیزیں میرے خیال ہے, دو سوال آپ نے پوچھے. ایک آئی ایم ایف کی بات آپ نے کی اور دوسرا بجٹ کی بات. دیکھیے, بجٹ 11ویں ترمیم کے بعد سن 2010 میں جب ہم نے 7ویں ترمیم پاس کر دی تھی, اس کے بعد وفاقی بجٹ میں یا وفاقی حکومت کے 3 کام رہ گئے. ہر سال ہم نے دیکھا پچھلے کوئی 15 سالوں سے کہ ٹیکس کس طرح بڑھانے ہیں, اس کے بعد قرضہ جات مزید پیسے لینے ہیں, اور پھر یہ سارا جو مال ہے یہ اکٹھا کر کے صوبوں میں کس طرح بانٹنا ہے. تو وفاقی حکومت کے پاس تو 18ویں ترمیم کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے. اب آئی ایم ایف کی کہانی ہے. آئی ایم ایف کی کہانی کوئی 80 سال پرانی کہانی ہے. تقریباً 25 دفعہ تو ہم پروگرام لے چکے ہیں آئی ایم ایف سے, اور وہی بیمار معیشت ہوتی ہے, وہی بیماری لے کے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. آئی ایم ایف وہی والی دوا دے دیتا ہے جس کو ٹیکس بڑھاتے ہیں, جس میں بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے, جس میں گیس کا ریٹ بڑھتا ہے, جس میں پیٹرولیم کے اوپر لیوی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, لیکن علاج نہیں ہو پاتا. تو اب آپ سوچئے کہ اگر ہم ایک بیمار معیشت اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس, جس ڈاکٹر کا نام ہے آئی ایم ایف, اور 25 دفعہ وہ وہی دوا دیتا ہے جو اس نے پہلے 24 دفعہ دی تھی, اور جو بیمار معیشت ہے وہ تندرست نہیں ہو پاتی. تو پھر تو 2 ضروریات ہیں. ایک تو اس ڈاکٹر کا جو ہے اس ڈاکٹر کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا وہ بیمار معیشت جو وہی دوا واپس 25 دفعہ لینے جا چکی ہے اور پھر بھی توقع کر کے بیٹھے کہ اب درست ہو جائے گا, تو پھر یہ غلطی ہماری ہے, یہ آئی ایم ایف کی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, سیلری میں 7 سے 15% اضافے کی تجویز سامنے آ رہی ہے, وہ بھی سرکاری ملازمین کی. جس ریشو سے مہنگائی بڑی ہے, اسپیشلی دائیں ہرمز اور مشرق وسطیٰ میں جتنا بھی ہم نے بندش دیکھی, اس کے بعد اس کے اثرات پاکستان پر بھی آئے. سرکاری ملازمین کی تو چلیں 7-15% بڑھ رہی ہے, وہ بھی لگ رہا ہے ناکافی ہے, لیکن جو پرائیویٹ ملازمین ہیں ادھر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کہ آئدر تنخواہ بھی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. آپ کو لگتا ہے یہ جو قوت خرید لوگوں کی کم ہوئی ہے یہ کس طرح مینیجیبل ہوگی؟ بیکاز 2022 میں 1 کروڑ قربانی ہوئی, اس دفعہ صرف 65 لاکھ کی قربانی ہوئی. اچھا خاصا نہیں, ایک عام آدمی کے پاس تو قوت خرید ہی نہیں رہ گئی. یہ اصل سوال یہی ہے جو آپ نے ابھی پوچھا ہے, اور وہ قوت خرید کے حوالے سے. اب آپ سوچئے کہ پچھلے کوئی 3-3.5 سالوں میں جو میرا تخمینہ ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے ایکومولیٹڈ تقریباً 85 سے 90%. اب کسی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے 3-3.5 سالوں میں لگ بھگ ڈبل ہو گئی. اب آپ سوچئے کہ اگر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 85 سے 90% ہے, اور اسی دوران جو تنخواہیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں 40-45%, اف یو آر لکی تو پھر تو 40-45% بڑھی. اب اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے 80-90%, تنخواہیں بڑھتی ہیں 40-45%, تو اب سوچیے وہ قوت خرید ہے. اب میں کیا کہوں کہ وہ قوت خرید کا سمجھے کہ بڑا غلط ہو گیا. اب بجلی کا بل دینے کے بعد, اور خاص طور پہ یہ جو ایران امریکہ کی جنگ ہے اس کے بعد پیٹرول کا بل دینے کے بعد, اب کوئی پیسہ ٹکا بچتا نہیں, اور قوت خرید تو آپ سوچیے کہ تقریباً 0 کی طرف جا رہے ہیں. آپ بچوں کی فیس دے دیں, آپ اس کے بعد بجلی کا بل دے دیں, آپ پیٹرول کا خرچہ پورا کر لیں, آپ اس کے بعد کوئی پیسہ ٹکا بچتا نہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا میجر کنسرن ہے, میں دیکھ رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان کہ جناب سیلری کلاس کو ہم بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں ٹیکس کے اندر. ایک سیلری کلاس جب اپنا ٹیکس دیتا ہے, تنخواہ ملتی ہے تو اس پہ ٹیکس کٹتا ہے, بینک سے ایک لمٹ سے زیادہ پیسے وڈرا کراتا ہے اس پہ ٹیکس کٹتا ہے, گروسری لینے جاتا ہے اس پہ ٹیکس کٹتا ہے, کہیں کچھ کھانے جاتا ہے اس کے اوپر ٹیکس کٹتا ہے, ہر جگہ ہر موڑ پہ تو اس کی سیلری میں سے ٹیکس کٹتا ہی جاتا ہے. اس کی قوت خرید بھی ویسے بھی کم ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کتنا انہیں ریلیف دینا چاہیے سیلری کلاس پہ کہ تھوڑا سا اسے کوشن مل سکے؟ جیسے میں نے کہا کہ وفاقی حکومت سے تو کسی قسم کی توقع رکھنا وہ آپ سمجھے کہ ہماری اپنی غلطی ہے.
کیونکہ وفاقی حکومت کے پاس سے وہ کہتی ہے کہ ہمارے وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں وہ 5 تاریخ کو اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہوں گے اور وہ بتائیں گے کہ اس سال ہماری وفاقی حکومت کی آمدن 16,000 ارب کی ہے، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ہمیں بتایا جائے گا کہ اس میں سے 8,000 ارب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو بانٹ دیا جائے گا، اور 8,000 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں مختص کر دیا گیا ہے۔ تو وفاقی حکومت تو کنگال ہے، اس کے پاس صوبوں کو بانٹنے کے بعد اور سود دینے کے بعد کوئی پیسہ ٹکا نہیں بچتا، اور ہم یہ تب بتا بیٹھے ہیں کہ ایسا ایک ادارہ، ایسی ایک حکومت جس کے پاس اپنے پاس کوئی پیسے نہیں ہے اور وہ آپ کو اور مجھے ریلیف دے پائے گی، تو پھر آپ سوچیے کہ غلطی ہماری ہے، وفاقی حکومت کی نہیں۔ تو یہ جب تک جو بیلنس ہے ریونیوز کا، اور جو بیلنس ہے ٹیکسز کا، اور جو بیلنس ہے حکومتی اخراجات کا، حکومتی نقصانات کا، ان کو درست نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ نہ تو آپ کو کوئی کسی قسم کی ریلیف کی توقع رکھنی چاہیے۔ جی اب ایک حکومت ایسی ہے جو وفاقی حکومت ہے، جو کرتے لیے چلی جاتی ہے، کرتے لیے چلی جاتی ہے، 16 سال سے یہی کر رہی ہے، اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں جو خرچہ کرے چلے جاتی ہیں، خرچہ کرے چلی جاتی ہیں، اور 16 سال سے یہی نظام چل رہا ہے۔ اچھا فاروق صاحب، اس سال پیٹرولیم لیوی سے بھی حکومت نے بڑا کمایا ہے اور ریکارڈ آمدن ہوئی ہے، اور انہیں شاید لگتا ہے کہ دس از دا اونلی وے جہاں سے بڑی آسانی سے حکومت ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس سال کا ہدف مزید لیوی کا بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی حکومت کے لیے سب سے آسان ذریعہ ہے اور واقعی اس کو اب وہ بڑا امپلیکیبل طریقے سے اس بجٹ میں بھی استعمال کرے گی؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی شارٹ ٹرم جو ہے وہ ویو ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے چند مہینوں میں حکومت اگر لیوی بڑھاتی ہے تو ٹیکس اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم پیٹرول کی قیمت کے اندر لیوی کو ایک پرماننٹ حصہ بنا دیں تو پھر ایک پرماننٹ مہنگائی جو ہے وہ عام پاکستانی کی زندگی میں آ جاتی ہے، اور پرماننٹ مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ پھر ریاست کے اندر جو کاروبار کا پہیہ ہے اس پہیے کی سپیڈ بڑی سلو ڈاؤن ہو جائے گی، اور جب معیشت کے پہیے کی سپیڈ سلو ڈاؤن ہو جائے گی تو پھر آپ سوچیے کہ حکومت کے خزانے میں جو ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا وہ بھی کم ہونے لگے گا۔ تو یہ لانگ رن میں حکومت کو، پاکستان میں رہنے والوں کو، سب کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ یہ لیوی کو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کا پرماننٹ حصہ بنا دینا، یہ ایونچولی جہاں تک پیٹرول کی قیمت کا معاملہ ہے یہ آپ کے کچن تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے میرے کچن میں جو سبزیوں کا معاملہ ہے، جو گوشت کا معاملہ ہے، تیل کا معاملہ ہے، ابھی حکومت کا اپنے جو اعداد و شمار پچھلے ہفتے آئے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیاز کی قیمت کو تقریباً 42% میں اضافہ ہوا ہے، سبزیوں کی قیمت میں کوئی 36% اضافہ ہوا ہے، اور مٹی کا تیل جو خرید بنانے کا ایک آپ سوچیے کہ بڑا امپورٹنٹ فکر ہے، اس میں کوئی 155% اضافہ ہوا، آٹے میں 31% اضافہ ہوا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معیشت کے پہیے کی سپیڈ کو مزید سلو ڈاؤن کر دیں گی، اور حکومت کا خزانہ جو ہے اس میں ٹیکس کا جو اکٹھا ہونا ہے وہ لانگ ٹرم میں آپ سوچیے گا مزید کم ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اور سر مجھے یاد ہے جب سے میں اینکرنگ کر رہی ہوں اور جتنی بھی بجٹ ٹرانسمیشنز میں نے کور کی ہیں، ہمیشہ سے ایک چیز تو بڑی کانسٹنٹ رہی ہے کہ ایف بی آر پچھلے ہدف پورے نہیں کرتا، اگلے ہدف اس سے بھی بڑے جو ہے وہ سیٹ کر لیتا ہے، اور اس سال بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ 15,000 ارب سے زائد ٹیکس ہدف مقرر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہدف سر آپ جتنے مرضی مقرر کر رہے ہیں، لیکن نہ تو ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے وزیر اعظم کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ اس میں کالی بھیڑیں ہیں۔ اس کا کوئی حل ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، اگر بیماری دل کی ہو اور علاج جگر پر کرتے رہیں تو وہ مریض معیشت جو ہے وہ کبھی بھی تندرست نہیں ہو پائے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بیماری جو ہے وہ حکومتی نقصانات اور حکومتی اخراجات کی ہے، ٹیکس کی نہیں۔ یہاں پہ سارا فوکس جو ہم کیے بیٹھے رہتے ہیں وہ ٹیکس کے اوپر رکھتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آج سے 20 سال پہلے ایف بی آر کا جو ٹیکس کلیکشن کا حق تھا وہ 1,000 ارب کا تھا، اب آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ وہ 15,000 ارب کا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب تو اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر یہ ہے کہ ایف بی آر کی کارکردگی تو بہت زبردست ہے۔ اگر 20 سال پہلے وہ صرف 1,000 ارب اکٹھا کرتا تھا اور اب ہم چلے ہیں 15,000 ارب کے اوپر،
تو مجھے بتائیے کہ کوئی اور حکومتی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو جس کی کارکردگی FBR جیسی ہو, 1,000 سے 15,000 پہ جا رہا ہے. تو یہاں پہ فوکس غلط ہے, فوکس فیکٹ اکٹھا کرنے کے اوپر ہے. بیماری جو ہے وہ حکومتی نقصانات کی ہے. دیکھیے ہر پاکستانی بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت ٹیکس دیتا ہے. ٹیکس کا ایشو نہیں ہے, یہ ہمیں غلط فہمیاں دلا دی گئی ہیں. IMF کا ہمیشہ یہ کہنا رہتا ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ حکومتی نقصانات کا ہے, حکومتی اخراجات کا ہے, یہ ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, پروفاؤنڈ انالیسز. بجٹ جو بھی آئے, لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس وقت عام آدمی جو ہے وہ بری طرح مہنگائی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے, قوت خرید نہ ہونے کے برابر ہے. امید تو کی جا سکتی ہے کہ بجٹ آئے تو کچھ عام آدمی کے لیے ریلیف لے کر آئے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بہت شکریہ حارث صاحب آپ کے وقت کا. سر, مشرق وسطیٰ کا تنازع آپ سمجھتے ہیں کب تک حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ویسے خبر تو یہ چل رہی تھی کہ صدر ٹرمپ نے جو مسودہ ہے جس پہ ایگریمنٹ ہونا ہے وہ بھی اپنے اتحادیوں کو بھیجا ہے, اسرائیل سمیت. دیکھیں بات یہ ہے کہ تقریباً جب فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہم ایران گئے تھے, وہاں پر تقریباً جب فائنلائز ہو گیا تھا, both sides had agreed, نیوز بھی بریک آؤٹ ہوئی تھی, کافی چینل جو اخبارات نے بھی خبریں دی تھی, اور اس کے بعد امید یہی تھی کہ شاید عید سے پہلے یہ اس کو بریک آؤٹ کر دیا جائے. لیکن میرے خیال میں ابھی اٹ میں ٹیک another 1 or 2 days اور اس میں اپروول ہو جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے, because he's lying for signatures. اور رپورٹڈلی یہی ہے کہ اس میں کافی چیزیں ایگریڈ ہو گئی ہیں, اور 60 days کی یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. اور انیشیل اسٹیج کے اوپر جو میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی تھوٹ کہ عید سے پہلے شاید ہو جائے کہ اس میں 60 days کی سیز فائر ایکسٹینشن ہو, نیول بلاکٹ ختم ہو جائے اور اسٹریٹ آف ہرموز کو اوپن کر دیا جائے, تاکہ انیشیل جو کرائسس ہیں انرجی کے, اکانومی کے اور فوڈ سیکورٹی کے وہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن somehow it could not be open. بٹ چلیں اگر آج ایک بجے کے بعد بھی ہوتا ہے, it is much better thing کہ اللہ کا یہ ہو جائے. تو اس کے بعد پھر عید کے بعد جب حج سے لوگ واپس آئیں گے, may take 1 or 2 weeks, اس کے بعد مذاکرات شاید اسٹارٹ ہو جائیں اور ہو گئے پاکستان میں انشاءاللہ اسلام آباد میں, اور وہاں بیٹھ کے اس کو فائنل کیا جائے, پھر کو سائن کیا جائے, جس پہ ساری چیزیں کافی حد تک ہو گئی ہیں. اس کے بعد تو پھر میرے خیال میں زیادہ جو ہے وہ ان کا ایسٹ ریلیز ہونا ہے. اس کے بعد ان کی اکانومی جو ہے وہ ہو جائے گی, اکانومی جو ریلیز, اکانومک سینکشن ختم ہو جائیں گی, گارنٹی جو اس کو ملنی ہے کہ اب نیکسٹ ٹائم امریکہ اسرائیل اٹیک نہیں کریں گے, وہ بھی اس سے پارٹ آف اٹ. اور بہت سی چیزیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایران کے اوپر ریسٹرکشن یہ ہے کہ جب وہ اپنے نیوکلیر جو ہے 460 کلو گرام یورینیم جو ہے وہ شاید کہیں اور شفٹ کریں, دیکھتے ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ انہوں نے امریکن ایگریڈ کہ 3.67% جو یورینیم انریچمنٹ کرنا ہوتا ہے, جو دنیا میں ہر ایک کو الاؤڈ ہے, وہ دے ایکسیپٹ. جو پہلے وہ کہتے کہ 0% ہوگا. یہ اچھی بریک تھرو ہے, پازیٹیو چیزیں امید کرنا چاہیے. ساری یہ جو ابھی چیزیں آ رہی, دیکھیے یہ امریکہ شو یہ کر رہا ہے جیسے امریکہ دا وکٹر. اچھا سر, اس معاہدے کی جو ممکنہ 60 روز کی مدت بنائی جا رہی ہے, اب چونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ظاہری بات ہے دونوں طرف ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ مزید مذاکرات ہوں گے تو یہ طوالت اختیار کر جائے, لیکن ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ امریکہ اس ٹائم پیریڈ کو ایک نئی جنگ کی تیاری کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. دیکھیں جتنی تیاری اگر اس نے کرنی تھی وہ تیاری اس نے کر لی ہوگی, اب اور کیا تیاری کرنی ہے, 1.5 مہینہ اس کو مل گیا تیاری کے لیے. تو اٹ شوڈ ناٹ بی اے بگ پرابلم. میں نے نہیں خیال کہ ابھی امیرکنز دے کانٹ افورڈ وار. نہ دنیا چاہتی ہے کہ لڑائی ہو, نہ امریکن پبلک چاہتی ہے کہ لڑائی ہو. وہاں پر انفلیشن, گیس پرائسز بہت زیادہ ہیں. نہ کانگریس چاہتی ہے, نہ سینٹ چاہتی ہے, نیٹو بھی نہیں چاہتا. اس کے بعد یورپین یونین, خلیجی ممالک بڑے سخت اس کے خلاف ہے لڑائی کے. چائنا نہیں چاہتا, ایران نہیں چاہتا, رشیا نہیں چاہتا. یہ ہمارے خطے کے مالک nobody wants war. اس لیے to go alone for war I think it is very difficult for just to please Israel. اور اسرائیل کا ہدف ویری کلیئر, وہی چاہتا ہے کہ ایران کو بالکل ڈسیمیٹ کر دیں, اس کی نیوکلیر کیپیبلٹی, اس کی میزائل کیپیبلٹی, ڈرون کیپیبلٹی, رجیم چینج سب کچھ کر کے اور پھر اس کو بالکل زیرو کر دیا جائے. دیٹس واٹ از دیٹ, جو کہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا.
اچھا برگیز صاحب، اس جنگ میں ایران کو نقصان تو ہوا ہے، لیکن ایک پرسیپشن جو ایران کے بارے میں بڑا مضبوط ہوا ہے مشرق وسطیٰ میں، وہ ایک مضبوط ملک کے طور پہ ہوا ہے. یہ کہنا درست ہوگا کہ اس پورے 2 سالوں میں ایک نیا ایران سامنے آیا ہے اور ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجک پوزیشن کے ساتھ اب خطے میں موجود ہے؟ ایران has surprised the world, not only to اس خطے میں پوری ورلڈ کو اسے سرپرائز کیا اور سب سے زیادہ امریکن کو سرپرائز کیا، امریکن آرم فورسز کو سرپرائز کیا، بیکاز اسرائیل نے یہی کہا تھا کہ ایک ہفتے میں جا کے رجیم چینج کر دیں گے، ان کی آپ میزائل کیپیبلٹی ختم کر دیں گے، ہم اڑا دیں گے اس کو، نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کر دیں گے اور ہم جا کے اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں گے. سارے ٹارگیٹ ان کے میزربلی فیل ہو گئے، جس کے بعد پھر آپ اگر دیکھیں تو اب یہی ہے کہ اس وقت اس اسٹیج کے اوپر جو وہ یہاں پر سارے اس وقت ایسی پوزیشن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اس وقت بہت حالات سازگار ہیں. امریکہ اٹیک نہیں کرے گا، امریکہ اٹیک افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اب یہ جو 6 مہینے یہ 60 ڈیز پہ ایکسٹینڈ کریں گے سیز فائر کو، اس میں یہ بیٹھ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن نیوکلیر کے اوپر بحث زیادہ ہوگی کہ 460 کلو گرام اور یورینیم کس ملک میں جائے گا، کیا ایران میں ہی رہے گا یا وہ چائنا جائے گا، رشیا جائے گا یا کسی اور فرینڈلی ملک میں جائے گا، یا امریکہ کہتے ہیں میرے پاس بھیج دیں. کیونکہ پرابلم یہ ہے، یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ امریکن چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے شفٹ کر دیا جائے امریکہ، اور یا وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ اس کو آپ یہ رہے ایران میں رہے لیکن انڈر گراؤنڈ سے جو 300 میٹر نیچے ڈیپ دیکھ رہے ہیں سرفیس پہ رکھیں، گراؤنڈ کے اوپر لے کر آئیں تاکہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن وہ ہر وقت دیکھ سکیں کہ اس میں کیا پروگرس ہو رہی ہے، کیا کوئی ویسے ویپن گریڈ تو نہیں بنا رہے ہیں. انسپیکٹر انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے وہاں پر 24 گھنٹے مانیٹرنگ کریں گے. وہ اگر امریکہ اس کو نہیں ایگری کرتا then it might have shifted some friendly country not to America. That is basically issue یہ بنے گا. اور سر مشرق وسطیٰ کا اگر بحران ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ختم ہو رہا ہے تو یہ سی پیک جیسے منصوبوں کے لیے کتنا اہم ہے؟ بیکاز چین بھی ان مذاکرات میں غیر اعلانیہ ثالث کے طور پہ موجود رہا، اور اسپیشلی آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد جتنا سٹریس ہم نے ورلڈ اکانومی پہ دیکھا اس سے بھی بہتری ہو سکتی ہے. دیکھیں اس کے بعد بہت فرق پڑے گا. مشرق وسطیٰ کے ممالک نے، آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے فیلڈ مارشل گئے ہیں ایران گئے ہیں تو وہاں پر قطر کا ڈیلیگیشن بھی تھا، وہاں پر سعودی عرب کا ڈیلیگیشن بھی تھا. دس اسپیکس کہ ابھی ایران میں اور خلیجی ممالک میں آپس میں بہت ہم آہنگی ہو گئی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. دے ریئلائز کہ دے ہیو ٹو لیو ٹوگیدر اینڈ فورگیٹ اباؤٹ کہ یہ اسرائیل کی امریکہ کی ایک سازش تھی کہ ایران کا ہوا کریٹ کروا کہ ایران بہت بڑی پاور ہے، وہ خلیجی ممالک کو کھا جائے گا، وہ اٹیک کر دے گا. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ پاکستان کی فیلڈ مارشل نے بہت بڑا کام کیا کہ ان دونوں ریاستوں کو سمجھا دیا کہ یو ہیو ٹو لیو ٹوگیدر، یو ہیو ٹو سپورٹ ٹوگیدر. آپ کی اکٹھے رہنے میں آپ کی سیکورٹی ہے اسرائیل کے خلاف. ادر جو اس کا خواب ہے گریٹر اسرائیل کا وہ پورا ہو جائے گا. اگر آپ اپنے سیلف لڑیں گے، ڈسٹرائے کریں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اسرائیل کو ہوگا. تو آئی تھنک دے ہیو ریئلائز ناؤ. اس لیے ابھی بھی آپ کے سامنے ایران کا ڈیلیگیشن قطر گیا ہوا تھا جس میں ایران کے اسٹیٹمنٹ کے گورنر تھے، ان کے فارن منسٹر تھے، اور اس کے ساتھ ان کے جو ہے یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی وہ بھی وہاں موجود تھے. ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ابھی حالات کو بہت بہتر لگ رہے ہیں. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ساتھ موجود تھے. امید اب یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے تو اپنی بھرپور کوششیں کی ہیں ایز اے فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر، اور اب ان کوششوں کا رزلٹ دیکھنا باقی ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو کس طریقے سے دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک میز پر بیٹھیں گے اور یہ مسودہ جو ہے وہ فائنلائز ہوگا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.